أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ التی کنت علیہا، اس قبلے کو جس پر آپ تھے، کعبہ، الا لنعلم، یا منسوخہ، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم جان جائیں، من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی پیچھے چلتا ہے، اور اس آدمی کو جو رسول کی پیچھے چلتا ہے، ممن، اس آدمی سے، ینقلب علی عقبیہ، جو الٹ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ تحویل بہت بھاری تھی، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر بوجھل اور باری نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اعمال کو ضائع کریں جو ایمان کی بدولت تم کرتے ہو، ان اللہ بالناس، کیونکہ بے شک اللہ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحیم ہے۔ کل کی آیات میں پانچواں اعتراض جو مسئلہ رسالت پر اٹھایا گیا تھا، اس کا جواب دیا گیا۔ اعتراض یہ تھا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا؟ کیا وجہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے، پھر اسے چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی؟ یہ کیا اس پر باعث کیا ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ اور تمام انبیاء کا قبلہ اسے چھوڑ دیا گیا، تو اس کا ایک میں نے عرض کیا تھا کہ 4 طرح کے جوابات ہیں، 4 علتیں اس کی جواب میں پیش کی جائیں گی۔ پہلی علت اجمالی تھی جو گزر گئی، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، وہ جدھر چاہیں مشرق کو حکم کر دیں، مغرب کو کر دیں، شمال کو کر دیں، جنوب کو کر دیں، تمام جہات اللہ کی ہیں، بس ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اسے اختیار ہے، اسے کوئی پابند نہیں کر سکتا کہ آپ نے مشرق کو قبلہ کیوں بنا دیا، مغرب کو کیوں بنا دیا، شمال کی کیوں بنا دیا، جنوب کو کیوں بنا دیا، یہ کوئی اس پر اشکال اعتراض نہیں کر سکتا۔ پھر چونکہ اشکالات اور اعتراضات سے بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، تو تسلی کرنے کے لیے فرمایا تم بہترین امت ہو، عدل اور انصاف والی امت ہو، دعوت والی امت ہو اور وسط امت ہو، اس لیے تسلی رکھو۔ اب جو آیت کا ہم نے ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں
دوسری وجہ اور پہلی تفصیلی علت ہے کہ تحویل قبلہ کیوں ہوا، تو اس کا جواب، تفصیلی جواب یہ ہے کہ یہ امتحان کے لیے تھا، یہ آزمائش تھی کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی اتباع سے منہ موڑتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق یا اپنے ذہن کے مطابق چلتا ہے۔ یہ امتحان لینے کے لیے اصل میں تحویل قبلہ کیا گیا ہے۔ تو فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، یہاں جعل بمعنی جعل تشریعی ہے، یہ جعل مختلف معنوں کے لیے آتا ہے، کبھی جعل تخلیق کے لیے، تکوین کے معنی میں آتا ہے، پیدا کرنا، بنانا، وجود دینا۔ یہاں جعل سے مراد جعل تشریعی ہے، یعنی ہم نے بیت القبلہ کو حکم شرعی اس لیے بنایا، اس کی طرف رخ کرنے کو ہم نے حکم شرعی اس لیے بنایا۔ تو جعلنا کا معنی کیا ہے؟ شرعنا، ہم نے مشروع کر دیا، ہم نے شرعی حکم بنا دیا ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے۔ تو جعلنا یہاں میں نے کیا کہا؟ تشریعی ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، جعلنا یہ اس کے دو مفعول آتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، تو یہاں دو معنی ہے جو میں نے ترجمے میں اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، ما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اے ما جعلنا القبلۃ التي، ما جعلنا القبلۃ منسوخۃ، ہم نے اس قبلہ کو منسوخ کر دیا جس پر آپ تھے، جس کی طرف آپ رخ کرتے تھے۔ تو ما جعلنا نہیں کیا ہم نے قبلۃ التی کنت علیہا، جس کی طرف آپ رخ کرتے تھے، یعنی اسے ہم نے منسوخ نہیں کیا، الا لنعلم، مگر یہ جاننے کے لیے کہ من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ، وہ بندہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ رسول کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس بندے کا پتہ چل جائے جو رسول کے پیچھے چلنے کے بجائے ایڑیوں کے بل مڑ جاتا ہے واپس۔ تو ہم نے قبلہ کو منسوخ اس لیے کر دیا۔ یہ کنت علیہا، اس کے اندر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ کنت علیہا اگر قبلہ سے مراد بیت اللہ ہو تو پھر کنت علیہا کا معنی بظاہر ٹھیک نہیں بنتا، اس پر اشکال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، یعنی ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، اس کی طرف آپ رخ کرتے تھے، تو بیت اللہ کی طرف تو آپ رخ نہیں کرتے تھے، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تو اب آیا ہے۔ تو کنتا تو ماضی کے اندر، ماضی اور پھر ماضی میں استمرار چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف رخ کر رہے تھے، تو بیت اللہ اگر مراد ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس پر اشکال ہے۔ تو اس کا بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ کنتا، یہاں فرا نے کہا کہ کنتا زائدہ ہے، اور معنی کیا ہے؟ وما جعلنا القبلۃ التی علیہا، یعنی جس قبلے پر آپ تھے ہم نے اسے منسوخ کیا، الا لنعلم، ہم نے اس کو آپ کے لیے قبلہ بنا دیا ہے اب مستقل، تاکہ ہم کیا کر لیں؟ متبع اور غیر متبع کو معلوم کر لیں۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کنت بمعنی انت ہے، یہاں انت علیہ الآن، ابھی آپ جس قبلے پر ہیں اس کو ہم نے آپ کے لیے قبلہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں امتحان ہے۔ اور اگر قبلہ سے مراد بیت المقدس ہو تو پھر صحیح ہے، پھر اشکال نہیں ہے کہ آپ کو 16-17 ماہ جو آپ نے نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی، ہم نے اس کو بیت المقدس کو آپ کے لیے قبلہ امتحاناً بنایا تھا۔ اب وہ امتحان کیسے ہیں؟ اس بارے میں کہ آیا بیت المقدس جو ہے یہ یہود کا قبلہ تھا یا نہیں،
اس بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے یہ یہود کا قبلہ نہیں تھا، یہود کا قبلہ نہیں تھا۔ دعویٰ اگرچہ ان کا یہ تھا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن یہ ان کا قبلہ تھا نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہ میں تھے تو ان کے پاس ایک صخرہ تھا، ایک پتھر تھا بڑا سا۔ اس پتھر کو سامنے رکھ کے وہ اب نماز پڑھتے تھے، محراب کے طور پہ اس کو استعمال، جیسے محراب ہوتا ہے تو بطور محراب کے وہ استعمال ہوتا تھا۔ اس پتھر کو آپ لے کر آئے، اور جب آپ وہاں سے قوم عمالقہ کے ساتھ کی طرف آپ نے قوم کو کہا کہ چلیں جہاد کریں، انہوں نے نہیں کیا، پھر وادی تیہ میں بھٹکتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد یوشع بن نون کے ہاتھوں جب یہ علاقہ جہاں بیت المقدس ہے یہ فتح ہوا تو وہ صخرہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے آئے، اور وہ صخرہ، وہ پتھر جو تھا وہ پڑا رہا۔ پھر جب اس مسجد کی تعمیر ہوئی تو اس صخرے کو وہاں پہ اوپر رکھ دیا گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر لوگوں نے ایک بدعت بنا لی کہ یہ قبلہ ہے، اس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو لوگوں نے اپنے طرف ہی ایجاد کر کے کہہ دیا کہ اس کے طرف ہو، تو یہ یہودیوں کا اس طرح قبلہ بن گیا۔ ابتداء کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے اپنے طرف سے کوئی جو ہے نا بیت المقدس کا قبلہ ہونا مستقل اس کا حکم کہ یہ اللہ کی طرف سے قبلہ ہے، بلکہ اس کو بیت اللہ کے رخ پہ بنایا گیا تھا۔ تو تمام کے تمام انبیاء کا قبلہ بیت اللہ شریف تھا۔ بیت المقدس موسیٰ علیہ السلام سمیت کسی بھی نبی کا قبلہ نہیں تھا، لوگوں نے اپنے طرف سے اسے قبلہ بنا لیا تھا اس صخرے کی وجہ سے۔ تو جب عیسائیوں کا دور آیا تو انہوں نے اس صخرے کے بجائے انہوں نے اس ایک اور جگہ تھی، اس کو مقام شرق کے جانب شرق، مشرق کے جانب اس کی ایک جگہ تھی، اس کو قبلہ بنا لیا، اس صخرے کے طرف نے کہا صخرہ ہم نہیں مانتے۔ اس لیے آگے آ رہا ہے کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، کہ یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح گویا کہ بیت المقدس کو کعبہ اگر بنایا گیا ہے اور اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے شرعاً، تو وہ صرف آپ علیہ السلام کے لیے دیا گیا، اور آپ کو یہ حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کریں 16-17 مہینے۔ تو مقصد کیا تھا؟ یہود آپ کو کہتے تھے یہ اچھا آدمی ہے، ہماری پارٹی، کل میں نے بتایا تھا نا کہ ہماری پارٹی میں ہے تو صحیح ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ منظور تھا کہ ان کا امتحان لیں، یہ کیا کرتے ہیں۔ اب جب آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور شدید، یہ پہلی تنسیخ تھی، پہلا حکم ہے جو منسوخ ہوا تھا، اس لیے اس سے زبردست قسم کا کیا بنا، امتحان، زبردست فتنہ برپا ہوا، اور بہت سارے لوگ کیا ہو گئے، مرتد بھی ہو گئے۔ من ينقلب على عقبيه کہ کون مرتد ہوتا ہے؟ چنانچہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ان محمدًا رجع الى دین آبائہ، محمد نے اپنے آبا کی دین کی طرف رجوع کر لیا ہے، لہذا ہم رجوع کرتے ہیں دین یہودیت کی طرف، وہاں چلیں گے۔ تو کونتا علیہ کا یہ معنی ہے کہ جس کو ہم نے آپ کو قبلہ بنا کر دیا تھا بیت المقدس کو، اور یہ ہم نے کس لیے امتحاناً کیا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ یہود ویسے جو ہے نا عادتاً آپ کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے عادت، پٹھانوں میں پگڑی عادت ہے، پٹھانوں کی پگڑی خصوصاً عموماً پٹھانوں میں پگڑی باندھی جاتی ہے، تو یہ عادت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت اس کی ہوگی جو سنت سمجھ کے پگڑی باندھے گا، جو سنت سمجھ کے پگڑی باندھے گا۔ تو اگر آپ کی پگڑی ان کی پگڑی کے مطابق ہوئی تو وہ آپ کو واہ واہ کرتے رہیں، جب ہم نے ان کو کہا کہ یہ پگڑی شرعی نہیں ہے، شرعی پگڑی باندھو، تو کہتے ہیں مولوی صاحب کدھر چلے گئے ہو، پھر ماننا چھوڑ دیا۔ تو یہ ہوتا ہے اس طرح کہ اگر ایک لوگوں کا رواج بنا ہوا ہے اور امام صاحب بھی اس رواج کے اندر گھل جائیں تو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن وہ مولوی صاحب جب کہتے ہیں کہ نہیں یہ تمہارے رسم و رواج غلط ہیں، پھر کہتے ہیں یار یہ نیا مولوی آ گیا، نئے مسائل اٹھا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات نا؟
تو آپ علیہ السلام نے جب کیا کیا، جب کہا کہ قبلہ تو بیت اللہ ہے اور تمام انبیاء کا تھا اور آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا کہ آپ قبلتین صاحب قبلتین ہیں، آپ کی صفت موجود تھی، تو انہوں نے جو ہے نا ایک دم غلغلہ شروع کر دیا اور آسمان سر پہ اٹھا لیے کہ او ہو یہ تو بہت زیادتی ہو گئی ہے، ہمارا قبلہ چھوڑ کے کدھر چلے گئے، دوبارہ اپنے آباء و اجداد کی دین کی طرف چلے گئے۔ تو فرمایا الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، الا مگر اس لیے کہ ہم معلوم کر لیں من وہ شخص یتبع الرسول کہ چلتا ہے جو رسول کے پیچھے، ممن اس شخص سے، ان کو الگ الگ کر دیں۔ یہاں لنعلم یہ لام بظاہر غایہ کے لیے، انتہا کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العالمین گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کعبہ اور قبلہ کی چینجنگ کر کے، تحویل کر کے، گویا کہ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہے کہ کون آپ کے پیچھے چلتا ہے اور کون آپ کے پیچھے سے بھاگتا ہے، آپ سے اعراض کرتا ہے۔ تو اس پہ معتزلہ جو ہے نا وہ ایک دم اٹھے اور انہوں نے کہا ہم نے کہا نہیں ہے کہ اللہ کی صفات نہیں ہوتی، اللہ کی صفات نہیں ہوتی، اللہ کی صفات اگر ہوتی تو اللہ کو ازلی طور پہ، جیسے اللہ کی ذات ازلی ہے، صفات بھی ازلی ہوتی، اور اللہ کی صفات اگر ازلی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو چیزوں کے ظہور کے بعد علم نہ ہوتا بلکہ چیزوں کے ظہور سے پہلے علم ہوتا۔ تو اللہ جب کس کو، مطیع کو اور غیر مطیع کو، عاصی کو تمیز کرنے کے لیے امتحان کر رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا علم اشیاء پر بعد الکون ہے، قبل الکون نہیں۔ یہ ایک زبردست قسم کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا تو اللہ کا علم تو ازلی ہے، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ تحویل قبلہ اس لیے کیا کہ مجھے پتہ چلے کہ کون آپ کے پیچھے چلتا ہے، کون آپ کے پیچھے نہیں چلتا۔ تو اس سے تو پتہ چلا کہ اللہ کا علم حادث ہے، یعنی ازلی نہیں، ہمیشہ سے نہیں ہے، اب نیا چیزیں واقعات کی ظہور کے بعد، جیسے ہم ہیں، جیسے ہمارا علم ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ، لیکن ہم دروازے میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دروازے میں اس لیے آیا کہ میں دیکھوں کہ بارش ہے کہ نہیں، میں دروازے پہ اس لیے آیا کہ میں دیکھوں کہ بارش ہے کہ نہیں، میں دروازے پہ اس لیے آیا کہ میں دیکھوں کہ بادل ہے کہ نہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں غایہ، میرے عمل کا غایہ یہ ہے، دروازے پہ آنے کی غرض اور مقصد یہ ہے کہ میں چیک کر لوں۔ تو گویا اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کون۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے، اللہ ہمارے جتنے لوگ ہیں انہوں نے پکا پکایا ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، مفسرین نے، محدثین نے جانے لگا دی۔ فرمایا کہ اس کا ایک معنی ہے لنعلم، یہاں نعلم یہ تمیز کے معنی میں ہے، لنمیز، تاکہ ہم تمیز کر دیں کہ کون، یعنی علم میں پہلے موجود ہے لیکن تمیز کرنے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ امتحان لینے کے لیے مدرس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے طالب علموں کو کتنا سبق آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے اب ان میں آپس میں ان کا یہ ہوتا ہے، مقابلہ چل رہا ہے کہ بھائی میں آپ سے زیادہ جاننے والا ہوں، کہتے میں آپ سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو مدرس جو ہے وہ امتحان لے لیتا ہے، تو وہ الگ ممیز، وہ الگ اس کی تمیز ہو جاتی ہے، اس کی الگ تمیز، قابل کی تمیز اور نالائق کی تمیز ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ اس لیے، یا لنعلم بمعنی لنظہر للناس، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، ہمیں تو پتہ ہے کہ کون مطیع ہے اور کون عاصی ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ یہودی کیسے بھاگ رہے ہیں، وہ کیسے یہاں پر اعتراض کر رہے ہیں، تو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ہم نے تحویل قبلہ کا عمل کیا۔ یا ایک معنی یہ ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، ابو منصور ماتوریدی جو ماتوریدی فرقہ جو اہل سنت والجماعت میں سے ہے، ان کے امام ہیں، عقائد میں امام ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں معنی یہ ہے کہ الا لنعلم موجودا ما كنا نعلم سيوجد، کہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم اس چیز کا وجود دیکھ لیں جس کا ہمیں پتہ تھا کہ اس کا وجود آئے گا۔
جس کا وجود آنے والا ہے اس کے وجود کا ہمیں سامنے جو ہے نا وہ سامنے آ جائے اور اس کا وجود دنیا کے اندر موجود ہو جائے. یہی ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست معنی کیا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے بارے میں مشہور ہے فی کل شیء الا التفسیر، اس میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے. تو اس کے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں لنعلم کا معنی یہ ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ثواب کس پہ ملتا ہے اور ثواب کس پہ نہیں ملتا. اللہ کے علم میں اگر ایک چیز ہے تو اس پہ ہمیں تو ثواب نہیں ملتا نا. اللہ نے اپنے علم سے جب ہمیں حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، بیت المقدس کو چھوڑ دو. اب اگر ہم بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے پہ ثواب نہیں بلکہ عذاب ملے گا، اور بیت اللہ کی طرف رخ کرنے پر ثواب ملے گا. تو لنعلم کا معنی یہ ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس پہ ثواب ملتا ہے اور کس پہ ثواب نہیں ملتا. تو علم ازلی کا تو ثواب تو تب ملے گا جب وہ کہاں ہے، ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، غیر ازلیوں کے ساتھ یعنی حادث کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. تو فرمائے الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإنه كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. اس طرح کے الفاظ قرآن میں بہت زیادہ آتے ہیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ إِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. ان آگے آتا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. یہاں بھی ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً. اس کے معنی میں جو اہل فنون ہیں وہ تین معنی کرتے ہیں. ایک یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، ان اصل میں ہے ان، اور اس کی علامت یہ بتاتے ہیں وہ کہ اس کی خبر پہ لام آتا ہے. انہو لکبیرتن، انہو لکبیرتن، اور یہاں ضمیر محذوف ہوتی ہے. بہرحال وہ لمبی بات چلی جائے گی. اچھا تو پھر کیا معنی ہوگا؟ انہو کانت لکبیرتن الا علی اللہ. بے شک یہ تحویل کعبہ بڑی بات تھی مگر ان لوگوں پر بڑی ہلکی تھی جن کو اللہ نے رہنمائی کی ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے. یا ان یہ نافیہ ہے اور الا لیکن کے معنی میں ہے، یعنی ما کانت لکبیرتن الا علی الذین، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، رہنمائی کی ہے. ان کان لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ ہدایت دیں تو ان کے لیے وہ اپنے عقل کو چونکہ دوڑاتے نہیں ہیں اور اللہ کی ہدایت کے تابع ہوتے ہیں، تو اللہ جس بھی کام کا شرعی حکم دے دے اس میں ان کے لیے رہنمائی ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے. الا علی الذین ھدی اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. یہ آیت حیی ابن اخطب ایک یہودی تھا، حیی ابن اخطب، وہ اور اس کے کچھ اور ساتھی تھے. انہوں نے مسلمانوں کے اندر شبہ ڈالنے کے لیے، شک ڈالنے کے لیے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں تو بیت المقدس کا رخ کرنا ہدایت تھی یا گمراہی؟ اگر ہدایت تھی تو تم ہدایت کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلے گئے، اور اگر گمراہی تھی تو تم نے جو نمازیں پڑھی ہے اس کا کیا بنے گا؟ یا جو تمہارے لوگ فوت ہو گئے ہیں اس حالت میں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئی، 16 مہینے تک وہ نمازیں پڑھتے رہے، تو ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کی تسلی فرمائی. بلکہ 2 قبائل اٹھ کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے حبیب، ہمارے تو رشتہ دار تھے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، فلاں فلاں قبیلے کے لوگ فوت ہو گئے، قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ تھے، قبیلہ حذیل کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بندے فوت ہو گئے ہیں، اب قبلہ تو بیت اللہ ہو گیا، انہوں نے بیت المقدس کی طرح نمازیں پڑھی ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی ما کان اللہ، ما نفی اور لام جب یہ اکٹھے ہو جائیں تو اس کے معنی ہوتا ہے، اس میں تاکید آ جاتی ہے، یعنی بالکل نہیں ہے، اللہ ایسے ہے ہی نہیں کہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے. اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے تھوڑی ہے.
اللہ تو تمہارے چھوٹے چھوٹے عمل کی ایسی تربیت فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جیسے تم کیا کرتے ہو، بکری کے بچے کی تربیت کرتے ہو۔ جب تم چھوٹا سا عمل کرتے ہو اللہ اس سے پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور وہ عمل بڑھتے بڑھتے جب تمہیں ملے گا جنت میں تو وہ کیا ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ تم نے بکرے کے چھوٹے سے بچے جتنا عمل کیا ہے، جب کل قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا تو وہ کیا ہوگا، بڑے زبردست قسم کے بکرے کی صورت میں اس کے اللہ پرورش کرتے ہیں۔ تو اللہ تو تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یہاں ایمان سے مراد صلاۃ ہے، اس لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اے صلاتکم، اور یا ایمانکم بالقبلۃ الاولی، پہلے قبلے پہ جو تمہارا ایمان تھا وہ ضائع نہیں ہے، اس پہ تمہیں اجر ملے گا۔ لیکن یہاں صلاۃ کو، نماز کو ایمان اس لیے کہا کہ وہ نماز تم نے ایمان کی وجہ سے پڑھی تھی، عادت کی وجہ سے نہیں پڑھی۔ میں نے کہا نا کہ ایک عادی عمل ہے، ایک بندہ عادی ہو جاتا ہے، ایک امور شرعیہ ہے، ایک امور طبعیہ ہے، لیکن یہ انسان جب محنت کرتا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ امور طبعیہ امور شرعیہ ان کی طبیعت بن جاتی ہے، امور شرعیہ ان کے امور طبعی بن جاتے ہیں۔ ورفعنا عنک وزرک، عنک وزرک کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے گویا کہ آپ کے افعال، آپ کہتے تھے نا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب نماز تو مشقت والا عمل ہے نا، شرعی عمل ہے، لیکن وہ آپ کی طبیعت بن گئی تھی، آنکھوں کو ٹھنڈک تب ملتی تھی جب نماز پڑھتے تھے۔ تو فرمایا کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تمہارے اعمال جو ایمان کی بدولت تم نے کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں اور ایمان کے ساتھ پڑھی ہیں، ایمان کی وجہ سے، عادت کی وجہ سے نہیں پڑھی، وہ اللہ ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر رؤوف، رؤوف کہتے ہیں الرأفت، رأفت کہتے ہیں اشد رحمتاً، اشد رحمتاً، جس رحمت کے اندر تیز زیادتی ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اور ہم اس کا معنی کیا کہتے ہیں، شفیق، شفقت کے معنی کرتے ہیں۔ رؤوف کا معنی کیا ہے، شفیق ہے، اللہ شفیق ہے بندوں پر، شفقت کرنے والے۔ یا رفعت کے معنی ہوتے ہیں، رفعت کے معنی ہوتے ہیں خاص رحمت، اور رحیم کے معنی ہوتے ہیں عام رحمت۔ انہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر خصوصی رحمتیں کرنے والے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب اللہ کی دو صفات اکٹھے آتی ہیں، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، جب اللہ کی دو صفات اکٹھے آتی ہیں تو دوسری صفت جو ہوتی ہے وہ پہلی صفت کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ ان اللہ رؤوف الرحیم، ان اللہ حکیم علیم، حکیم، اللہ حکیم ہے کیونکہ علم والا ہے، ان اللہ سمیع علیم، سننے والا ہے کیونکہ علم والا ہے۔ یہاں بھی یہی ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف، اللہ لوگوں پر خاص رحمت کرنے والے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رحمتیں عام ہیں۔ اللہ ہمارے اوپر بھی ہر حال میں اپنی رحمتوں کو جاری فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔